إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولن يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل يواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، اس دنیا میں ایک انسان جب سے سن شعور کو پہنچتا ہے، جب سے سن تمیز کو پہنچتا ہے، وہ اپنی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی ڈھونڈتا ہے. مرور زمانہ کے ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، کامیابی کا معیار اگرچہ بدلتا جاتا ہے، لیکن اس کا ہدف اور اس کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے زندگی میں کامیاب ہو کر زندگی گزارے.
لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان اس دنیا میں کامیاب کیسے سمجھا جائے گا؟ کیا مال و منال اور دولت و ثروت کی کثرت سے وہ اس دنیا میں کامیاب تصور کیا جائے گا، یا عزت و وقار، حکومت و سربراہی، اس سے اسے اس دنیا میں کامیابی کی سرٹیفکیٹ ملے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں تصور کی تردید کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر قارون کو اتنا خزانہ دیا کہ اس کی چابیاں لینے کے لیے بڑی بڑی جماعتیں ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود اس دنیا میں وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور قرآن نے ابدی اور دائمی پیغام یہ سنا دیا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے خزانے سمیت اس روئے زمین میں دھسا کر رکھ دیا۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، فرعون کی حکومت و سربراہی کا اسے بڑا زعم تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جب اس کے عبرتناک انجام تک پہنچایا تو اس بات کا اعلان کر دیا کہ فما بکت علیہم السماء والارض، اس دنیا میں کوئی اس کے اوپر رونے والا نہیں تھا، آسمان و زمین میں کوئی اس کے اوپر رونے والا نہیں تھا۔ تو نہ تو عزت و وقار کام آیا، حکومت و سربراہی کام آئی، اور نہ تو مال و منال، دولت و ثروت، اور نہ ہی حسب و نسب کام آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک اعلیٰ حسب و نسب کا مالک بنایا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ نبوت اور رسالت کی وجہ سے نبی کے گھر کا ہر فرد وہ مقام تک پہنچ جائے جہاں تک نبی پہنچے تھے، بلکہ نبی کے سگا چچا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کر دی جو تا قیامت پڑھا جائے گا کہ ابو لہب تبت ید ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک و برباد ہو گیا، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال و منال، اس کی کمائی کچھ بھی اس کے کام نہیں آئی۔ تو یہ ساری چیزیں مال و منال، عزت و وقار، حکومت و سربراہی، یہ ساری چیزیں کامیابی کی ضامن نہیں ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کی طرف رہنمائی کی اور بتلایا کہ حقیقی کامیاب کون ہے۔ پہلے آیت کے پہلے حصے میں یہ واضح کیا گیا کہ دیکھیے، آپ دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس خام خیالی سے باہر آ جائیے۔ آپ اگر دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ اس خام خیالی سے باہر آ جائیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی نفس سے اس دنیا میں جی رہا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کے بعد جب آدمی موت کے جام پی لے گا، اس کی سانسیں اکھڑ جائے گی، تو ایسا نہیں کہ اس کی زندگی یہیں پر ختم ہو گئی، بلکہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے بعد پورا بدلہ دیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور حساب کر کے آپ کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کے تعلق سے بتلائے اور یہ کہا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم کے آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہی در حقیقت حقیقی کامیاب ہے، یہی در حقیقت حقیقی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی کامیابی ہے جس کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم سے بچنے پر ہی وہ کامیابی منحصر ہے۔ جہنم کیا ہے؟ جہنم کیا ہے کہ اس سے بچنے پر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جہنم وہ بھیانک ٹھکانہ ہے، وہ ایسا گھر ہے جو مجرمین، مشرکین، ملحدین اور ان لوگوں کا انجام ہے جو اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارتے تھے، اور یہ وہ عبرتناک مقام ہے، یہ وہ عبرتناک انجام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں بار بار صحابہ اکرام کو ڈراتے تھے، صحابہ اکرام سے کہتے تھے کہ لوگو جہنم سے پناہ مانگا کرو، جہنم سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ انی انذرتکم النار، میرے صحابہ میں نے تمہیں جہنم سے ڈرایا۔ آپ یہ بات اتنے جوش میں بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں حتی وقعت خمیصۃ کانت علی عاتقی وقعت عند رجلی، یہاں تک کہ آپ کے کاندھے پر ایک چادر تھی، ایک رومال تھی، وہ چادر گر کے آپ کے پیر پر آ گئی، اور آپ نے صحابہ سے کہا انی انذرتکم النار، میرے صحابہ میں نے تمہیں جہنم کے آگ سے، جہنم سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لو تعلمون ما علموا من الامور الاخرہ، اگر تمہیں وہ چیز، وہ ان باتوں کا علم ہو جائے آخرت کے تعلق سے جو مجھے پتہ ہے، لمشیتم الى الصعید ولحسیتم على رؤوسکم التراب، تو تم لوگ بیابانوں کی طرف، صحرا کی طرف نکل جاؤ، جنگلوں کی طرف نکل جاؤ، اپنے گھر بار، اپنے اعزا و اقربا، اپنی ساری سہولتیں، ساری آشائشوں کو تم ترک کر دو، ولا حسیتم علی رؤوسکم التراب، اور تم اپنے سروں پر مٹیاں ڈالنے پر مجبور ہو جاؤ اگر تمہیں وہ باتیں پتہ چل جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان 4 چیزوں سے یا ان 5 چیزوں سے ویسے ہی پناہ مانگنے کا حکم دیتے تھے، یا ویسے ہی یہ دعا سکھلاتے تھے جس طرح قرآن کی صورتیں سکھلاتے تھے۔ پیارے رسول سے بیان کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ یہ کہا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، کہ اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں زندگی کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ یہ دعائیں یا یہ دعا آپ ویسے ہی سکھلاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھلاتے تھے، اس لیے کہ جہنم یہ بہت ہی بھیانک، اگر جہنم کی آیات کو جمع کیا جائے اور آپ کے سامنے بیان کیا جائے، یا آپ خود جہنم کی جمع کردہ، جہنم سے متعلق جمع کردہ آیات کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کا معنی و مفہوم پڑھیں، اور اس کے بعد بھی آپ کے دل میں ہلچل نہ پیدا ہو، اس کے بعد بھی آپ کی آنکھیں آپ دیدہ نہ ہو، آپ کی آنکھیں اشک بال نہ ہو، تو گویا کہ آپ کا دل سخت ہو چلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم کے متعلق اور قرآنی آیات نے جہنم کے متعلق بڑی تفصیل سے وضاحت کیا ہے کہ جہنم کیا ہے۔ کہا جہنم وہ ہے کہ جہنم میں جب بندہ داخل ہوگا، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، جب بندہ جہنم میں داخل ہوگا کامیابی کیسے اسے ملے گی؟ جو آدمی جہنم سے نہ بچ پایا اسے کامیابی کیسے ملے گی؟ کہا کہ جہنم ایسا ہے کہ لا تبقی ولا تذر، جو آدمی جہنم میں جائے گا جہنم اسے چھوڑنے والی نہیں ہے، لواحۃ للبشر، یہ کھالوں تک کو جلا دے گی، انسان کی کھال ہے، اس کھال تک کو یہ جھلسا دے گی یہ جہنم۔ اس جہنم کے بڑے بڑے 7 گیٹ ہیں، بڑے بڑے 7 گیٹ ہیں جس سے طرح طرح کے مجرمین جہنم میں جائیں گے۔ کہا کہ لا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس جہنم کے 7 بڑے بڑے دروازے ہیں، اور ہر دروازوں سے الگ الگ مجرمین کی کیٹیگریاں ہیں، اسی حساب سے اس جہنم میں لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ملحدین کی الگ، کفار کی الگ، منافقین کی الگ، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں سب لوگوں کو الگ الگ دروازوں سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جنت کے بھی 7 ہی دروازے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص کر دیا، جس کے ذریعے سے جنت کا دروازہ 8 ہو گیا۔ ان فی الجنت بابا یقال له اللیان لا يدخل منه الا الصائمون، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے لیان کہا جاتا ہے، اس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ فاذا دخلوا اغلق، جب روزے دار داخل ہو جائیں گے اس کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ لیکن جہنم کے 7 دروازے، جہنم کا عذاب دیکھیے، جہنم میں طرح طرح کے عذاب، ایسے عذاب کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جہنم چیز کیا ہے، کہ وہاں طرح طرح کے نو بنو عذاب ہے، کہیں گسلین ہے، کہیں زقوم ہے، کہیں ماؤن حمیم ہے، لیکن جہنم کا جو مرکزی عذاب ہے وہ نار ہے، وہ آگ ہے، اور وہ آگ بھی ایسی جو دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ سیصلی النار الکبری، یہ آگ بڑی بھیانک بڑی آگ ہے، یہ آگ بڑی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان هذه النار التي يوقد ابن آدم، یہ آگ جو آدم کی اولاد جلاتی ہے، انها جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70 حصوں میں جہنم کی آگ کو ڈیوائیڈ کر کے تقسیم کر کے اس کا ایک حصہ دنیا میں، اور اس آگ کی تپش کا عالم یہ کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہی ایک آگ، ایک حصہ یہی کافی تھا، فَلِمَاذَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا ب69 درجہ، تو کیوں 69 درجہ بڑھا دیا گیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ 69 درجہ بڑھا دیا گیا، اور ہر جز مثل ہر جز ایسا ہے جو آگ میں، جو اپنے تپش میں
اپنے گرمی میں برابر ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس میں سے حصہ کم ہوگا، بلکہ یہ ایسی آگ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آگ 1000 سال تک جلائی گئی. 1000 سال تک جلانے کے بعد یہ آگ سرخ ہو گئی. اس کے بعد 1000 سال تک پھر جلائی گئی، پھر اسے دھونکا گیا. اس کے بعد یہ آگ سفید ہو گئی. اس کے بعد پھر مزید 1 سال تک اسے دھونکا گیا، اسے سلگایا گیا تو وہ آگ سخت سیاہ ہو گئی. فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلِمَةٌ. تو یہ آگ اب ایسی بھیانک اور تاریک ہے کہ جہنم میں تاریکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جہنم میں تاریکی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کسی کا ہاتھ نہیں سوجے گا، کسی کو کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا. فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلِمَةٌ. یہ سخت تاریک اور سیاہ ہے. یہ آگ، یہ جہنم یہ ایسی ہے کہ جس کی چنگاری ایسی ہے جو بڑے بڑے محلات کے مثل ہے. جب چنگاری کا عالم یہ ہے تو پھر اس کے شعلوں کا کیا عالم ہوگا. انہا ترمی بشرر کالقصر. یہ جہنم جب اپنی چنگاریاں چھوڑے گی تو ایسی بڑی بڑی چنگاریاں ہوں گی کہ جو چنگاریاں محلات کی طرح ہوں گی. جنت و جہنم میں تکرار ہوئی. جنت و جہنم میں تکرار اس بات کو لے کر ہوئی کہ کون کس کا ٹھکانہ جنت ہے اور جنت ہے اور کس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جنت نے کہا کہ میرے اندر سب مسکین، غریب، کمزور لوگ میرے اندر آئیں گے. جہنم نے کہا کہ میرے اندر سب جبار، سرکش، سب متکبرین، ظلم و زیادتی کرنے والے یہ لوگ میرے اندر آئیں گے. اللہ نے دونوں کے درمیان صلح کرائی. کہا کہ دیکھو، کہا جہنم سے، کہا کہ جہنم تم میرا عذاب ہو، میں تمہارے ذریعے جس سے چاہوں گا اس سے انتقام لوں گا. تم میرا عذاب ہو، میں تمہارے ذریعے جس سے چاہوں گا اس سے انتقام لوں گا. اور جنت سے کہا کہ تم میری رحمت ہو، تم میری رحمت ہو، جس کے ذریعے سے میں جسے چاہوں گا اسے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لوں گا. اور یہ بھی دونوں سے یہ وعدہ کیا. جنت و جہنم سے اللہ نے یہ کہا کہ میں دونوں کو انسانوں اور جناتوں سے بھر دوں گا، دونوں کو بھر دوں گا. دونوں میں سے کوئی ایک خالی نہیں بچے گی. دونوں میں سے کوئی ایک خالی نہیں بچے گی. تو اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق جب لوگ جہنم میں جائیں گے، ذرا یاد کیجئے اس منظر کو کہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. کہ پیاس کی حالت میں، سخت پریشانی کے عالم میں لوگوں کو ہانکا جائے گا جہنم کے طرف. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم فذوقوا مس سقر. جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر انہیں جہنم میں لے کر جایا جائے گا. اور جب جہنم میں پہنچیں گے تو سخت تنگ بیرک، ایسی جگہ جو سخت تنگ ہے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اللہ نے کہا کہ جب سخت تنگ جگہ یہ لوگ داخل کیے جائیں گے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، ہتکڑیاں لگائے ہوئے، یہ اس جیل میں جا رہے ہیں جس جیل سے انہیں چھٹکارا نہیں ہے. اس جیل میں یہ ہتکڑی لگا کر جب جائیں گے اور ایسی سخت تنگ جگہ دی جائے گی، کہیں گے اس دن کہ کاش کے موت آ جائے. القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا ہنالک ثبورا. ہلاکت کو دعوت دیں گے، کہیں گے کہ ہلاک ہم ہو جائے، کام ختم ہو جائے. کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا. آج کتنی ہلاکت تم پکارو گے، کتنی ہلاکت کو آواز دو گے، کتنی موت پکارو گے. یہاں ایک موت نہیں ہے، ایک عذاب نہیں ہے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا. ایک ہلاکت کو آواز مت دو، بلکہ بہت ساری ہلاکتیں ہیں. یہاں بہت ساری ہلاکتیں ہیں، اس ہلاکت سے تم بچ نہیں سکتے. جہنم میں گئے، اس کے بعد یہاں جب جیل میں بندہ جاتا ہے اس کا الگ سے کپڑا ہوتا ہے. جہنم میں جب مجرمین اور کفار جب جہنم میں جائیں گے، جن لوگ انہیں جہنم کا کام کیا ہے، ان کے لیے بھی الگ سے کپڑا اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. اللہ نے جن لوگوں کو جہنم میں جب اللہ داخل کرے گا، قطعت لهم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کا کپڑا تختی کیا گیا، آگ کا کپڑا تیار کیا گیا. یہ آگ کا کپڑا کیسے تیار کیا جائے گا؟ تختی کا مطلب ہوتا ہے جب ٹیلر کپڑا رکھ کر آپ کے پیمائش کے، آپ کے ناپ کے حساب سے کپڑا بناتا ہے، اسے کہا جاتا ہے تختی. یہاں فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کا کپڑا تیار کیا گیا. کیسے تیار کیا گیا یہ اللہ ہی جانتا ہے. کیسے تیار کیا گیا یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور اسی مناسبت سے وہ حدیث بھی قابل ذکر ہے کہ آج جو لوگ آج کے دن یا عاشورہ اور اس کے بعد یا اس سے پہلے
جو لوگ نوحہ کر رہے ہیں, جو لوگ ماتم کر رہے ہیں, جو لوگ تعزیہ داری کر رہے ہیں, جو لوگ زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو نبھا رہے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 4 ایسی چیزیں, 4 ایسی زمانے جاہلیت کے رسم و رواج جو لوگ چھوڑیں گے نہیں. اس میں آپ نے کہا کہ الطعن فی الانصاب والفخر بالاحساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ, فخر اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا, دوسروں کے نسب میں تانا دینا, اور اس کے بعد ستاروں سے بارش طلب کرنا. جب بارش ہو تو یہ بیان کیا جائے کہ یہ فلاں ستارہ فلاں جگہ چلا گیا تھا اس لیے بارش ہوئی, اللہ کی طرف نہ منسوب کیا جائے کہ اللہ نے بارش نازل کی ہے. والنیاحہ, اور ماتم کرنا. تو اسی حدیث میں آپ نے کہا کہ والناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها, اگر نوحہ کرنے والی عورت اگر نوحہ سے توبہ کرے بغیر مر جائے تو قیامت کے دن تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب, تو اس کا حال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اس کا کپڑا جو ہوگا, اس کا کپڑا تارکول کا کپڑا ہوگا, اس کا تارکول کا کپڑا ہوگا, اور خارش زدہ قمیص کا کپڑا اسے پہنایا جائے گا. تو اللہ سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے. ان کفار اور جہنمیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی یہ کپڑا دے گا جو آگ کا کپڑا ہوگا. اس کے بعد بستر ان کو کیسا ملے گا؟ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش, لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش. یہاں بھی جیلوں میں کپڑا دیا جاتا ہے, بستر دیا جاتا ہے. یا جہنمیوں کو جو دیا جا رہا ہے, کہا کہ لہم من جہنم مہاد, ان کا بستر بھی آگ کا ہوگا. ومن فوقہم غواش, اور ان کا لحاف اور ان کا کمبل بھی آگ کا ہوگا. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, اوپر سے بھی آگ کا سائبان ہوگا, آگ کا سایہ ہوگا, اور نیچے سے بھی آگ. ہر طرف سے اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو صرف آگ اور آگ. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, جب اس قدر ہر طرف سے آگ ہی آگ ہے, آگ ہی آگے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس آگ کو دیکھ کر یا اس آگ میں وہ جھلس جائیں گے اور مر جائیں گے. اللہ نے کہا کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, ہر جانب سے آگ آ رہی ہے لیکن وہ مرنے والے نہیں ہیں, وہ مرنے والے نہیں ہیں. یہ ایسا ٹھکانہ ہے لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, جس میں نہ زندگی ملے گی نہ موت ملے گی. یہ کیسا گھر ہے جہاں نہ زندگی ہے نہ موت ہے؟ کہا اللہ نے کہ ہر طرف سے آگ آ رہی ہے لیکن مرنے والے نہیں ہیں یہ. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, یہ مریں گے نہیں. ہر طرف سے موت آ رہی ہے لیکن جو موت انہیں ان عذاب سے چھٹکارا دے دے وہ نہیں ہونے والا ہے. جب پریشان ہو جائیں گے, وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ, سوچیں گے کہ یہ جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے. جہنم کے داروغہ سے کہیں گے وَقَالُوا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ, کہیں گے اپنے رب سے کہو فیصلہ کر دے, اپنے رب سے کہو فیصلہ کر دے کہ ایک طرف ہو جائے معاملہ. جہنم کا داروغہ کہے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, ٹھہرے رہو اسی میں. جہنم کا داروغہ پھٹکارے گا اور کہے گا اسی میں رہو, یہی تمہارا ٹھکانہ ہے, یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. کیا تمہارے پاس اس سے پہلے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نہیں پہنچی تھی؟ تو آج تم اسی میں رہو. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, وہ اس میں چیخیں گے چلائیں گے جب پریشان ہو جائیں گے, جب یہ سوچیں گے اب کچھ نہیں بچا ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا, چیخیں گے چلائیں گے, کہیں گے ربنا اخرج منها نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل, کہ اللہ اب نکال دے, اللہ تو اس جہنم کے عذاب سے نکال دے. اب ہم ایسا عمل کریں گے جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے, اب ہم ایسا عمل کریں گے جو ہم پہلے نہیں کرتے تھے. اب ہم اپنے زندگی کی دھارا بدل دیں گے, اپنی لائف سٹائل, اپنے طریقے زندگی کو بدل دیں گے, نیکی اور اطاعت کے کام سے اپنے زندگی کو آباد کریں گے. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا تمہیں اتنی عمر نہیں ملی تھی جو تمہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی؟ کیا تمہیں اتنی عمر نہیں ملی تھی جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر, تو آج عذاب چکھو, تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا, تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ جہنم, بلکہ میدان محشر میں, جب میدان محشر میں حساب و کتاب کا سما ہوگا تو دونوں فریق کو جنت و جہنم دکھلایا جائے گا. جو لوگ جہنم میں جانے والے نہیں ہیں ان کو بھی دکھلایا جائے گا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ اس ٹھکانے سے, اس عذاب سے بچ گئے. اور جہنمیوں کو جنت دکھلایا جائے گا تاکہ وہ حسرت کرے, افسوس کرے کہ کاش کے دنیا میں وہ عمل کرتے کہ ہمارا ٹھکانہ بھی یہ ہوتا.
اور جہنم اس دن اللہ کے حکم سے جہنم لائی جائے گی. یوتا بھی جہنم، ذرا اندازہ کیجیے اس منظر کا کہ یوتا بھی جہنم یومئذ لها 70,000 زمام ما كل زمام 70,000 ملک یجرونها، کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جہنم کو جب اللہ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری، سورہ فجر میں اللہ نے کہا کہ یوم جس دن جہنم لائی جائے گی، جہنم لائی جائے گی، انسان اس وقت انسان کو ہوش آئے گا، اس دن انسان کو ہوش آئے گا، وہ اپنے گزشتہ زندگی پر افسوس کرے گا. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا آج کیا فائدہ ہے، آج کیا فائدہ ہے تمہیں افسوس کرنے سے، آج کیا فائدہ ہے تمہیں اپنے حالات پر غور کرنے سے. تو جہنم لائی جائے گی اس دن، اور جہنم کو ہینڈل کرنے والے، جہنم کو قابو کرنے والے 70,000 لگام ہوگی جہنم کی. یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. یہ کیسا، یہ جہنم کیا ہے کہ ایک لگام کو تھامنے کے لیے 70,000 فرشتے، جبکہ فرشتوں کی طاقت انسانوں کی طاقت سے بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود ایک زمام کو، ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہیں. اور جہنم لائی جا رہی ہے 70,000 ملک یجرونها، اور سب مل کر جہنم کو کھینچ رہے ہیں، اور جہنم حاضر کی جا رہی ہے. وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. جب جہنم آئے گی، دور سے جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی تو یہ لوگ یومئذ لها تغیظا وزفیرا، تو جہنم کی آواز یہ لوگ سنیں گے، جو مجرمین ہوں گے لوگ جہنم کی آواز سنیں گے کہ جہنم ما تکاد تمیز من الغیظ، کہ مارے غصے کے ایسا لگ رہا ہے کہ جہنم پھٹ پڑے گی. اس کی آواز کو، اس کے غصے کو لوگ دور سے سنیں گے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اور جہنم کو لا کر عرش کے دائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا، دائیں جانب کھڑا کر دیا جائے گا. اور یہی وہ وقت ہوگا جب سارے انبیاء سجدے میں گر جائیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ میری جان بچ جائے یہی کافی ہے. سارے انبیاء کہنے لگیں گے کہ نفسی نفسی، اے اللہ میری جان بچا لے. تو یہ جہنم اس وقت لایا جائے گا، اور اللہ جہنم سے پوچھے گا، جب جہنم میں لوگوں کو بھر دیا جائے گا اس کے بعد پوچھا جائے گا، چونکہ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ جنت و جہنم دونوں کو بھرا جائے گا. تو جہنم سے اللہ پوچھے گا کہ جو آیت کریمہ سورہ قاف کی پڑھی جاتی ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جہنم سے ہم پوچھیں گے کہ تم بھر گئی ہو یا ابھی باقی ہو. تو جہنم کہے گی حل من مزید، کچھ اور خوراک ہے، کچھ اور بھرنے لائق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت جب جہنم مزید مزید کا مطالبہ کرتی رہے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قدم مبارک کو جہنم میں رکھ دے گا، یہاں تک کہ جہنم چیخنے لگے گی کت کت، اب بس اب بس. تو جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا قدم رکھ دے گا کہ اب بس کر، اب تیرے لیے اتنا ہی ہے. اور جنت لائی جائے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت بھی اس دن قریب کر دی جائے گی، جنت بھی قریب کی جائے گی تاکہ لوگ دیکھیں. جو لوگ جنت میں داخل نہ ہو سکے وہ بھی حسرت و افسوس کریں. جنت لائی جائے گی، متقیوں سے قریب کر دی جائے گی، جنت بھی نہیں بھرے گی، جنت میں بھی جگہ باقی رہ جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے، جنت کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس مخلوق کے ذریعے جنت بھرے گی. تو یہ جہنم جس کا مین ٹارگٹ وہ لوگ ہوں گے جو مجرمین ہوں گے. جہنم کی آگ کے بیچ سے ایک گردن اٹھے گی، ایک گردن اٹھے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس گردن میں دو آنکھیں ہوں گی، دو کان ہوگا، دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی، دو کان ہوگا جس سے وہ سنے گی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی. اور وہ کہے گی کہ انی اکلت بکل جبار عنید، کہ مجھے 3 لوگ میرے حوالے کیے گئے، ہر سرکش، ہر ظالم یہ میرے اندر، میرے جہنم میں آئے گا. اور اس کے علاوہ ہر وہ بندہ جو اللہ کی توحید میں، جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا ہے وہ میرا ٹھکانہ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَلِكُلِّ الْمُصَوِّرِينَ، اور ہر وہ بندہ جو تصویر بناتا ہے، ہر وہ بندہ جو تصویر بناتا ہے وہ بھی اس جہنم کا ٹھکانہ بنے گا. اور یہ جہنم جس چہروں کو انسان سنوارتا ہے، جو چہرہ سب سے اشرف اور سب سے افضل انسان کے جسم کا حصہ ہے، یوم تلفح وجوہہم النار، جو جہنم کی آگ چہروں پر حملہ کرے گی اور چہروں کو جھلسا دیا جائے گا، اور دلوں تک کو وہ آگ، دنیا کی آگ دل تک پہنچنے سے پہلے انسان کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ آگ دل تک پہنچے گی اور دلوں تک کو جھلسا دے گی.
یہ جہنم کا یہ نقشہ یہ اس لیے کھینچا گیا کہ ہم کامیابی ڈھونڈ رہے کامیابی اصل یہ کہ ہم ایسے کام کریں جو کام ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور وہ کام کیا ہے؟ سب سے بڑی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بچنے کا کچھ راستہ بتلایا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے جہنم کا ذکر کیا. آپ جہنم کا ذکر کرتے کرتے آپ پیچھے ہٹنے لگے. ہم نے ایسا محسوس کیا گویا کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے, آپ پیچھے ہٹنے لگے. پھر آپ نے جہنم کا ذکر کیا اور پھر آپ جہنم کا ذکر کرتے کرتے پیچھے ہٹنے لگے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ایک نسخہ بتلایا اور کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ او بکلمۃ طیبہ, کہ لوگوں جہنم سے بچنے کا سامان کرو, جہنم سے بچنے کی فکر کرو, چاہے کھجور کا ایک حصہ ہی صدقہ کر کے, صدقہ و خیرات کر کے جہنم سے بچنے کی فکر کرو, جہنم سے بچنے کا سامان اکٹھا کرو اس دنیا میں. اور وہ بھی نہ ملے تو ولو بکلمۃ طیبہ, اچھی بات اور اچھی گفتگو کر کے جہنم سے بچو. اس کے علاوہ اللہ کے لیے یہ عاشورہ کا مبارک موقع ہے, اللہ کے لیے جو آدمی ایک دن کا روزہ رکھتا ہے, صحیحین کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفا, کہ جو آدمی ایک دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے, یہ اللہ کے لیے روزہ جو جن ایام میں روزہ رکھنا مسنون ہے, جن ایام میں روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے, اگر اللہ کے لیے بندہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی 70 سال کے مسافت کے برابر اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے. تو یہ موقع ہے جن 2 دنوں کے روزہ رکھنے کو مسنون قرار دیا گیا ہے. اور پیارے رسول نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ یہ عاشورہ کے دن کا یہ روزہ یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہ روزہ رکھیں, اپنے گھر والوں کو رکھوائیں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا سامان کریں. اور آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اکثر ما يدخل الناس النار, سب سے زیادہ جس چیز سے لوگ جہنم میں جائیں گے وہ چیز الفم والفض, وہ آپ کا منہ اور ہمارا منہ, ہماری زبان اور ہماری شرمگاہ. ان دونوں چیزوں کو آدمی محفوظ کر لے, ان دونوں چیزوں کی حفاظت کر لے. زبان سے ایسی باتیں نہ بولے, زبان سے وہ لقمہ اس کے اندر نہ جائے جو حرام خوری ہو, زبان سے وہ بات نہ بولے, زبان سے وہ چیز نہ کھائے جو حرام ہو. تو انشاءاللہ جنت اس کی ٹھکانہ بنے گی. اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے, اپنے شرمگاہ کو حلال راستوں سے اپنی شہوت کو, اپنے جذبات کو پورا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم یہ دعا سنتے تھے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ اے رب تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دے, آخرت کی بھی بھلائی دے, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. بار الہ تو جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. بار الہ ہم نے جو بھی باتیں کہی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف, اپنی خشیت پیدا کر دے. بار الہ ہمیں تو جنت کے لیے عمل کرنے والا بنا دے. ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے, جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما. بار الہ تو اس ملک میں ہم مسلمانوں کا محافظ بن جا. بار الہ تو ہمارے مساجد و مدارس کا محافظ بن جا. بار الہ تو ہمارے عزت و وقار کا محافظ بن جا. اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے بار الہ تو ہمیں ہر طرح کی آخری دم تک ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچا کر عقیدہ توحید پر ثابت قدمی نصیب فرما. اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے, سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے, تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.